السلام علیکم۔ آج میں آداب زندگی میں رنج و غم کے آداب کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکالیف اور آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آداب زندگی میں رنج و غم کے آداب کے بارے میں بات کروں گی۔ مصائب کو پرسکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکالیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے، اور وہ یوں سوچتا ہے کہ جو کچھ ہو تقدیر الہی کے مطابق ہو، خدا کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کو بیان کرتی ہوں: جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی ہم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی، محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ ٹھیک، یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا، اور ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے اور صبر و شکر کر کے ہر شے میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ ہے، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، وہ یہ خوشحالی اس کے لیے خیر سبب کا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب رنج و غم کو کوئی خبر سنے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا کسی ناگہانی مصیبت سے خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں تو فوراً اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں۔ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کا ہے، اس نے دیا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ خدا کا ارشاد ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک و جان مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دے دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا۔ آپ نے پڑھنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کو کوئی بھی قلبی عزت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم، دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم بخاری کی حدیث میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس مصیبت نے اس نے تیری حمد کی اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو خدا ان سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد، شکر کا گھر رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے۔ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور اندوہ کی حالت شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رنج انگیز منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ غم کی شدت میں کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دھاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالیوں پر تماچے مارنا، چیخنا چلانا، ماتم میں سر پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا وہ میری امت سے نہیں۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا کر بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، اگر وہ باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، پھر بھی وہ نہ مانے تو آپ نے حکم دیا، ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اسی وقت بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ لے کر نہ جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو؟ میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بددعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے۔ کبھی ایسا نہ سمجھے کہ ہم لوگ اگر ہمیں کبھی اس کسی بات کا اجر نہیں ملے گا، یا ہم نے اگر ابھی کوئی دعا کی ہے تو ہماری وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمیشہ اچھا مانگیں اور اللہ سے پر امید رہیں کہ ہمیں اس بات کا آخرت میں اچھا اجر دینا یا اللہ۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے کبھی دکھ پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اے ام صائب یا مسبب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ یہ بھی مسلم بخاری کی حدیث میں ہے۔ غم و عذاب کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے۔ عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ سنگھار کرے۔ حضرت زینب جحش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا، مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ اس کا ایک اصول یہ بھی ہے، رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے تشریف لائے تو خواتین اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔
غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی: آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر فرماتے: سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر عظمت والا خدا۔ اور جب زیادہ گریہ نزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے: یا حی یا قیوم۔ رنج و غم کی شدت اور مصائب نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعائیں پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذوالنون نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی تھی وہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب و پاک ہے اور میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی خدا سے یہ دعا مانگتا ہے تو خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔